کئی دفعہ مدرس مجھ سے شیئر کرتی ہیں کہ مجھ سے اپنا بچہ نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس کے لیے دیکھیں میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس آ گئی کہ آپ سے پوچھوں میں کیا کروں۔ اور جب آپ نے مجھے مشورہ دیا تو مجھے خیال آیا کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنی کسی رشتہ دار کو ایگزیکٹلی یہی بات بتائی تھی، اسے یہ سمجھایا تھا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے اپنے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو ہمارے جذبات بہت زیادہ اس میں آ جاتے ہیں، ہم اس میں الجھ بھی جاتے ہیں، ہم اس میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ والدین میں نا سیلف کیئر کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو سنبھال رہے ہیں، ان کے لیے پلان کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ بالکل بھول چکے ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے بھی کبھی کبھی کچھ سوچا ہوتا ہے کہ مجھے یہ سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کرنا چاہیے، اس کے اوپر بھی بہت سی مٹی پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیک لسٹ آپ نے بنائی ہوئی ہو کہ میری سارے دن کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو سامنے رکھیں، اور اب میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ کیا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے اور کیا آپ کی ذمہ داری میں شامل بالکل بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور ہمارے بچے۔ ہم نے جب اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو کچھ پری ریکویزٹس ہوتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہم جمپ کر کے بچے پہ جائیں کہ بچے کو ہم نے کیسے پالنا ہے، کچھ کام پہلے سے کرنے ہوں گے، کچھ ہوم ورک کرنا ہوگا، کچھ پریپریشنز کرنی ہوگی، اور اس میں یہ جاننا ضروری ہے، یہ کلیئرٹی لانا ضروری ہے کہ بحیثیت والد اور والدہ میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کے لیے جو ہنر چاہیے، جو سکلز چاہیے، میرے اندر کتنے موجود ہیں، میری کیا سٹرینتھ ہے اور کیا ویکنس ہے۔ پھر یہ کہ سینیریوز کیا ہے نا، گھر میں کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر گھر کے نا ڈائنامکس بھی فرق ہوتے ہیں، بچے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جیسے بڑی فیملیز میں رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان سب باتوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی پرسنل کیپیسٹی کو کیسے بلڈ کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جیسے سورہ الکہف کی آیت نمبر 46 کو دیکھ لیں، اس میں آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت کہا ہے۔ یعنی اصل فوکس ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے اسی مال کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے، اسی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے۔ یہ دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اصل میں ہم نے ان کو آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہماری جواب دہی ہے وہ بہترین ہو۔ اور اسی لیے ہمیں سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات سکھائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بچے ہماری ذمہ داری ہیں، لیکن اس ذمہ داری سے ڈیل کرنے کے لیے ہم نے ایک لسٹ بنانی ہے کہ اچھا میں اپنے بچوں کے کون کون سے کام کرتی ہوں، کیا کرتا ہوں، کون سی باتیں مجھے سٹریس دیتی ہیں، کون سی باتوں کا میرے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، کہاں کہاں مجھے اندر سے یہ کیفیت میرے اندر حاوی ہو جاتی ہے آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ، مجھ سے نہیں کیا جا رہا۔ اب سب سے بڑا چیلنج اگر ہم دیکھیں والدین کا، جب بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہوتا ہے تو مینٹل سٹریس بہت ہوتا ہے۔ کئی دفعہ مدرس مجھ سے شیئر کرتی ہیں کہ مجھ سے اپنا بچہ نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس کے لیے دیکھیں میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس آ گئی کہ آپ سے پوچھوں میں کیا کروں۔ اور جب آپ نے مجھے مشورہ دیا تو مجھے خیال آیا کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے اپنی کسی رشتہ دار کو ایگزیکٹلی یہی بات بتائی تھی، اسے یہ سمجھایا تھا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے اپنے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو ہمارے جذبات بہت زیادہ اس میں آ جاتے ہیں، ہم اس میں الجھ بھی جاتے ہیں، ہم اس میں پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی جنگیں ہمارے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اور باہر بھی ماحول میں بھی کبھی کبھی جنگی ماحول ہو جاتا ہے۔ پھر فزیکلی ہم بہت ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ والدین میں نا سیلف کیئر کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو سنبھال رہے ہیں، ان کے لیے پلان کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ بالکل بھول چکے ہوتے ہیں۔
پھر فائنینشیل کنسرنز بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ کوئی چیز پلان کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے, بہت سی ہیلدی ایکٹیویٹیز بھی جو ہیں وہ آپ کے فائنینسز پہ بہت بڑا لوڈ بھی ڈال دیتی ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے بھی کبھی کبھی کچھ سوچا ہوتا ہے کہ مجھے یہ سیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کرنا چاہیے, اس کے اوپر بھی بہت سی مٹی پڑ چکی ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کن معاملات کو ہم نے لیٹ گو کرنا ہے, کن معاملات کو لے کر چلنا ہے. یہ تو ہمیں کلیئرٹی سے پتا ہے کہ جیسے ایک حدیث میں آ گیا کہ تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جی بالکل ہم ہیں رائی, ہمیں ایک رسپانسبل رول دیا گیا ہے. اب ہم نے اس رسپانسبل رول کو کیسے ادا کرنا ہے, کیا کیا کام ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے. تو یہ جو چیک لسٹ آپ نے بنائی ہوئی ہو کہ میری سارے دن کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اس کو سامنے رکھیں. اور اب میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں کہ کیا آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے اور کیا آپ کی ذمہ داری میں شامل بالکل بھی نہیں ہے. جیسے یو ناٹ رسپانسبل کہ آپ کا بچہ ہمیشہ خوش ہو. آپ دیکھیں والدین کا اکثر یہی چیلنج ہوتا ہے, یعنی وہ جو بھی کام کرا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بچہ خوش نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی جب آپ صحیح کام کروائیں گے تو اکثر اوقات بچہ خوش نہیں ہوگا, کیونکہ آپ اس کو ایک ذمہ داری کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ بچے کا اپروول ہر معاملے میں ضروری نہیں ہوتا. یعنی بہت سی جگہوں پہ ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ بچہ نہیں کرنا چاہ رہا تو میں کیا کروں. اب اس میں بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں, ہیلدی ایٹنگ آ سکتی ہے, ایون رات کو سونے سے پہلے برش کروانا ہے آپ نے, نماز پڑھانی ہے, بچے کو اسکول بھیجنا ہے, کچھ یاد کروانا ہے. تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو بچے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے, تو کیا ہم اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائیں گے. پھر یہ کہ بچوں کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور اکثر اوقات میرے پاس جب سوال آتا ہے ریٹن تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جی میں بچے کو کیسے کنٹرول کروں. تو مجھے جواب میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ بچے کو کنٹرول کریں. ہاں, آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کے لیے وہ کام کرنا شروع کر دیں جو وہ اپنی عمر کے مطابق کر سکتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. 10 سال کے بچے کے لیے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اسی طرح سے ایک جوان بچہ اور بچی, اس کے لیے ہر وقت آپ کپڑے بھی پریس کر رہے ہیں, اس کے کمرے کی بھی صفائی کر رہے ہیں اور اس کو چھوٹی بڑی چیز بنا کر بھی دے رہے ہیں جو وہ آسانی سے خود کر سکتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ کوئی سپر وومن یا سپر مین نہیں ہیں, آپ بھی انسان ہیں. بہت سی جگہوں پر آپ کو لگے گا کہ اگر آپ کی ذمہ داری ہے بھی, آپ اس کا بوجھ اس وقت کسی پرٹیکولر سچویشن میں نہیں اٹھا سکتے. یو آر ایبسولوٹلی نارمل. اکثر اوقات والدین کو جو کلچرلی کہیں نہ کہیں سے سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ تم سے یہ بھی نہیں ہو رہا, یا ہسبینڈ وائف ہی ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم یہ کیوں نہیں کر رہی یا تم کیوں نہیں کر پا رہے ہو. تو اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ پھر ذمہ داری ہے کیا. بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ٹف ڈیسیجنز لینے ہیں. وہ پاپولر ڈیسیجنز نہیں ہوں گے. یعنی آپ کو ووٹ نہیں لینا بچوں سے, پاپولیرٹی ووٹ نہیں ملے گا آپ کو. اکثر بچے آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ یو آر دا ورسٹ پیرنٹس, یا آپ بہت اسٹرکٹ ہیں, اور ہمارے کزنس اور ہمارے فرینڈس کتنے لکی ہیں, ان کو کتنے اچھے پیرنٹس ملے ہیں. اسی طرح یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے بچوں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا سکھانا ہے. اور یہ جو انڈیپینڈنس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایج اپروپریٹ. یعنی 2 سال کا بچہ کون سا کام خود کر سکتا ہے, 5 سال کا, 10 سال کا, 15 سال کا. اس کے بارے میں ہمیں بہت کلیئرٹی سے ہمارے دماغ میں کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ کیا کام کر سکتا ہے. پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے والدین ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح جگہ پر اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں. یعنی اگر بچہ اپنی عمر کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا تو اچھے انداز میں اس سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہہ سکیں کہ بیٹا یہ آپ کو کام اس طریقے سے کرنا ہے, اور اگر آپ سے نہیں ہوا تو وہ کیوں نہیں ہوا. اسی طرح سے بچوں کے ساتھ انوالو ہونا ان کی زندگی میں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو بھی آپ بیسٹ پاسبل طریقے سے بچے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ اس کو سکھا سکتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں کون سے سکلز چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ہم نے اپنے آپ کو بہت کلیئر طریقے سے یہ میسج دینا ہے کہ جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے.
مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم ہر بات پر اپنے بچوں کو اس طرح بتا رہے ہوں, لوگ کیا کہیں گے, خاندان والے کیا کہیں گے, وہ فلاں سب کے سامنے اس نے میری اتنی انسلٹ کروا دی, میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو باہر نکلوں اور اس کی پٹائی شروع کر دوں. نہیں, ایسے نہیں. ہم تو اللہ کی خاطر اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر رہے ہیں. پھر جو دوسرا بہت بڑا چیلنج ہے, اکثر پیرنٹس مجھ سے یہ بات بھی کرتے ہیں, کنسسٹنسی لانا. یعنی ایک دن آپ نے کوئی کسی اسپیکر کو سن لیا, کوئی تربیت اولاد پہ کچھ آپ نے پڑھ لیا, آپ کے اندر اتنا جوش اور جذبہ آیا, اس دن آپ نے بائی دا رول بائی دا بک تمام کام کیے, اور پھر کیا ہوا, 2 دن بعد آپ دوبارہ سے ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے. مار پیٹ ہو رہی ہے, چیخنا چلانا ہے, آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھ سے یہ بچہ نہیں ہینڈل ہو رہا, میں کیا کروں. اور اس کے لیے اگلے سٹیپ پہ جانا پڑتا ہے, وہ یہ کہ علم حاصل کریں, اپنے آپ کو کانسٹنٹ لرنر بنائیں. بہت سے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ تو سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں, لیکن والد جو ہیں انہوں نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کیونکہ میری 9 to 5 جاب ہے اور ظاہر ہے میں نے گھر والوں کے لیے کمانا ہے اور بیگم ہے نا سب کچھ سکھانے کے لیے, تو وہ اس علم میں تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں اگر والدہ پڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھیں میں نے فلاں اسپیکر کو سنا اور وہ یہ بتا رہے تھے اور ہمیں یہ کرنا ہے, تو وہ اس کی بات کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو علم حاصل کرنا ہے, اور علم کی ابتدا ہمیشہ قرآن سے ہوتی ہے, پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہوتی ہے, احادیث کا مطالعہ کرنے سے ہوتی ہے, اپنے بچے اپنے فیملی کے ڈائنامک کو انڈرسٹینڈ کرنے سے ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اب اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی. جب تک ہم ان تمام معاملات کو اس طرح نہیں دیکھیں گے اس میں ہمارے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے رہیں گے. میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ایک پیرنٹل کیپیسٹی بھی ہوتی ہے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک جو والد یا والدہ ہیں وہ تمام کام کر سکیں جو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے. آپ نے کوئی کتاب پڑھی, کسی اسپیکر کو سنا اور آپ کو نظر آ رہا ہے بہت کلیئرٹی سے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھ سے یہ کام نہیں کیا جا رہا, تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہوتا ہے, اپنے مسائل کو سمجھتے ہوئے کہ مجھے کن کن چیلنجز کا ایک سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اسلام میں اگر ہم دیکھیں کہ بیسک رسپانسبلٹی کیا دی گئی ہے, سب سے پہلے تو پیدا ہونے کے رائٹس ہوتے ہیں, برتھ رائٹس ہوتے ہیں, جس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات بھی کریں گے. پھر یہ کہ ان کی نیڈز کو پورا کرنا, ان کی جو بھی عمر کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق دیکھنا کہ جو کھانا پینا سونا جاگنا لباس ایک اپروپریٹ طریقے سے رہنا, معروف طریقے سے رہنا, وہ سب ان کو پرووائڈ کیا جائے. اس کے علاوہ ان سے پیار کیا جائے, ان کو بہت شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے. پھر یہ کہ تعلیم اور تربیت دونوں ساتھ لے کے چلا جائے. کئی دفعہ جیسے یہ چیلنج ہوتا ہے آج کل کے دور میں کہ کس اسکول میں ڈالا جائے اور کیسی ایجوکیشن ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تربیت کئی دفعہ پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ ہم بچوں کو اسی ریس میں لگا دیتے ہیں کہ سکور, پڑھائی کیا کیا جائے, اور ساتھ اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم ان کو جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہاں پر یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا تربیت کی ذمہ داری صرف والدین کی ہوتی ہے؟ نہیں, یعنی بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ والدین ہیں اور ان کی مین ذمہ داری ہے, لیکن پھر اس میں پورا معاشرہ آ جاتا ہے. یعنی گھر کے افراد جیسے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, اسی طرح سے نان کے داد کے, ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. پھر بچہ اسکول جاتا ہے یا اس کے کوئی مینٹورز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, اور پوری امت کا رول ہوتا ہے. جہاں پر بھی بچہ ہے, جہاں پر بھی سب گھر والے ہیں, وہ کس طرح سے یہ تمام معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. اب دیکھیں جب ہم بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا ذمہ داری میں یہ کرنا ہے, اسکل سیکھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, تو ایک جو بہت بڑی قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہم یا تو اس کو بھول جاتے ہیں یا اس کو استعمال کر کے بھی اس کی ویلیو نہیں کر پاتے, اور وہ ہے دعا. یعنی ماں باپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ وہ دعائیں بار بار کریں, اور اس ساری ذمہ داری کے پیکیج کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دیا کریں کہ جو کچھ بھی ہونا ہے صرف میرے اسکلفل ہونے سے نہیں ہونا, یا میرا کچھ سیکھ لینے سے اس کو اپلائی کرنے سے نہیں ہونا, اصل اللہ کی توفیق سے ہونا ہے. اور اس کے لیے مجھے دعائیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے, اور ان دعاؤں پہ جسے کہتے ہیں بھروسہ بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے.
تو بہت سی ایسی دعائیں ہیں، جیسے جو بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 74 میں ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اب آپ دیکھیں اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے زوج اور اسی طرح ہماری اولاد، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو ایسی دعا مانگتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ فل پیکج جو ہے اس کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ والدین میں سے کسی کا چیلنج ہوگا، بچے کا چیلنج ہوگا، تو سارا خاندان اس سے افیکٹڈ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ہم نے کوئی اس لسٹ میں ایسے پوائنٹرز نہیں ڈالے کہ اس کالج میں پڑھ لیں، اسکول میں پڑھ لیں، میرا ڈریم ہے کہ بچہ میرا جو ہے یہ سیکھ لے، ایسا ہونا چاہیے، میں نے ہمیشہ سے ایسے سوچا ہے۔ نہیں، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ہمیں نہیں پتہ، کئی دفعہ کوئی بچہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو تھوڑا بھی کر لے کام، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایسی ہیبٹس آ جاتی ہیں یا زیادہ پڑھ کے بھی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن پاتا۔ اور پھر وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہماری جو امامت ہو، ہمارا جو ایک رول ہو رسپانسبلٹی کا، وہ ایسا ہو کہ ہماری فالوورشپ بھی صحیح ہو، یعنی وہ ہماری بات بھی سننے والے ہوں، وہ متقی ہوں، اور وہ ہماری اس بات کو سمجھے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 پہ جو بہت خوبصورت دعا آتی ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بار بار مانگیں کہ مجھے کیسی اولاد چاہیے؟ طیب، ایسی اولاد چاہیے جو کہ پاک ہو، نیک ہو۔ سارا دن ہم روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بڑا بچہ گھر آتا ہے تو اسے سونگتے رہتے ہیں کہ کوئی تم نشہ تو نہیں کرے، اس کے چال ڈھال پہ نظر رکھتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہو تو اس پہ بھی ہم پریشان رہتے ہیں، کیسی کمپنی میں ہے، کیسے دوستوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دعائیں جو ہیں نا وہ ہمیں بہت زیادہ شدت کے ساتھ لے کر چلنی چاہیے۔ جتنی دعائیں ہم مانگیں گے اتنا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ والدین نے جو علم حاصل کرنا ہے وہ کس طرح سے کریں، کیا کچھ وہ کر سکتے ہیں، کن ایکٹیویٹیز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ جیسے جو فادر ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان کا رول ہی اتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور کئی دفعہ ان کو ڈائریکٹلی سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ ایک ٹیم بنا سکتے ہیں کہ اگر والدہ جو ہیں وہ کسی اسٹڈی سرکل میں جاتی ہیں، کچھ پڑھتی ہیں، تو وہ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ہسبینڈ وائف آپس میں شیئرنگ کریں، ڈائریکٹ سورسز کی طرف جائیں۔ اسی طرح کچھ اسٹڈی سرکلز، کچھ ایسے کہیں نہ کہیں کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں مسائل زیادہ ہیں، تو اسی طرح بہت سی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بچوں کے لیے ایسے کورسز رن کرتے ہیں، اس کا حصہ بنیں اور جو کچھ بھی سیکھیں اس کو رول ماڈل کریں۔ جتنا آپ رول ماڈل کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کے لیے بہت آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے لیے کچھ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سیٹ کریں کہ ہم نے جب بچوں سے بات چیت کرنی ہے تو کن باتوں کو اس میں انٹیگریٹ کرنا ہے۔ جیسے قرآن سے مثالیں لانی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام لے کر آئیں، کبھی انبیاء کی آپ بات کر رہے ہیں، کبھی آپ مختلف اقوام، ان کے کیا حالات تھے، کیا ان کے چیلنجز تھے، ان کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی آپ نیچر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کا بھی ایسا ہی اسلوب ہے نا، اور پھر ان کو فوکس کروا رہے ہیں کہ اب جو ہماری زندگی ہے اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ تو یہ کہ ان کی گریجول لرننگ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں اور اپنے لیے کچھ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ سیٹ کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ جب ہم نے بچوں کو کچھ سکھانا ہے، جیسے سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ لقمان نے جب اپنے بیٹے کو سکھایا تو نماز کی بھی بات کی، امر بالمعروف نہی عن منکر کے بارے میں بھی بتایا، صبر بھی بتایا، اور ساتھ ان کو یہ بھی بات کہہ دی ان ذالک من عزم الامور، یعنی یہ جو تمام معاملات ہیں اس میں آپ کو بہت کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا، بڑے شعور کے ساتھ ان معاملات کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ تو اب دیکھیں کہ ہمیں جو باتیں ساری سمجھ آ رہی ہیں کہ ہماری ذمہ داریوں کا پیکیج کیا ہونا چاہیے، تھوڑا سا کمپیریزن کر لیں کہ ہم کیا کچھ سکھا رہے ہیں، کیا اس علم میں ہم فرائض کو امپورٹنس دے رہے ہیں، کیا ہم سنتوں کی طرف بچوں کو راغب کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو حقوق اللہ اور پھر حقوق العباد کے بارے میں صحیح طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ راستہ حقوق اللہ سے ہی حقوق العباد کی طرف آنا ہے، اور پھر یہ کہ سوسائٹی کے جو پریشرز ہیں ان سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ ذمہ داریاں ہمیں سمجھ آئیں گی تو آپ دیکھیں اس کے بعد ہی ہم کیپیبل ہوں گے
کہ ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھ کر کسی طریقے سے ہینڈل کر سکیں اور ان کی تربیت صحیح طرح سے کر سکیں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔